بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ۔ ایک حقائق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو جسمانی طور پر بڑا صحت مند، تندرست اور توانا تھا، اس کا نورانی چہرہ یہ بات ظاہر کرتا تھا کہ وہ ایک شریف اور دانا، عقل مند اور ذہین انسان ہے۔ کہیں بادشاہ کی نظر اس شخص پر پڑ گئی اور بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ پرانے اور پھٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ ایک زیرک انسان تھا، اس نے سوچا کہ اگر اس آدمی کی کچھ خدمت کی جائے اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ امور سلطنت چلانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے ریاست کے معاملات میں اچھے مشورے کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے گیا اور ابتدائی طور پر اسے کوئی عام سی ذمہ داری دی، دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتا ہے یہ اپنے کاموں میں۔ مگر وہ شخص اپنی ذہانت، اپنی دانش اور فہم و فراست سے اس نے بہت جلد بادشاہ کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیا اور ترقی کرتا ہوا وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچ گیا۔ جس وقت انسان کوئی نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور اچانک بڑے لوگوں میں جا کے بیٹھنے لگ جاتا ہے تو بہت سارے حاسد ان کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کے دیگر جو وزراء تھے وہ اس سے حسد کرنے لگ گئے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے۔ وہ وزیر اعظم کو اس کے خلاف ابھارتے رہتے۔ بادشاہ کے دو غلام ایسے تھے جو بہت خوبصورت نوجوان تھے اور بادشاہ کے منظور نظر تھے۔ اس درویش وزیر اعظم کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بھی وزیر اعظم کی حکمت، دانائی اور عقل و دانش کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اس سے شفقت اور محبت سے پیش آتے۔ حاسد وزیروں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ وزیر اعظم دو غلاموں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ آپ کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ بادشاہ نے ایسی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور کئی بار اس نے ان حاسدین کو جھڑک دیا، مگر وہ لوگ اپنی سازش میں لگے رہے۔ ایک دن بادشاہ اور تمام وزراء ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں غلام بھی وہاں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کسی طرح ان دو نوجوانوں کی طرف کوئی اشارہ کیا اور مسکرائے تو حاسدین نے موقع تاڑا اور وزیر اعظم کو جا کے بادشاہ کو جا کے کہا کہ حضور والا، یہ دیکھیں آپ کی گستاخی ہے کہ آپ کی مجلس میں یہ نوجوانوں کو اشارے کر رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنا کر انہوں نے بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ آیا اور اس نے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا کہ ہم تو تجھے ایک شریف آدمی سمجھتے تھے، ایک نیک سیرت اور باکردار انسان سمجھتے تھے، مگر تم تو ایسے انسان نکلے کہ تم ہماری محفل میں بیٹھ کر ان نوجوان لڑکوں کو اشارے کر رہے ہو۔ آپ خود ہی تجویز کریں کہ آپ کو کیا سزا دی جائے۔ وزیر اعظم بات کو سمجھ گئے کہ یہ انہی اس مشیر ہی کی کارستانی ہے
وزیر اعظم نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مالک ہیں، جو سزا دیں مجھے منظور ہے، مگر ایک بات میری بھی سن لیجئے۔ میں اپنی جوانی میں ان دو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی طرح حسین و جمیل تھا۔ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی یاد آ جاتی ہے۔ میں ان دونوں سے باتیں کر کے اپنے ان سنہری یادوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور انہیں یاد کرتا ہوں۔ بادشاہ کو اس بات پر یقین آ گیا اور اس نے وزیر اعظم کو انعام و اکرام سے نوازا اور وزیر کو سزا سنا دی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ سقائط میں کہتے ہیں کہ اس میں دو اصول ہیں۔ پہلا تو یہ کہ محبت، دیانت، دانائی انسان کو دنیاوی ترقی میں بلندی کی طرف لے جانے میں مدد دیتی ہے، اور دوسرا اصول حکمرانوں کے لیے یہ ہے کہ جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں کسی کارندے کو سزا نہ دیں جس کے خلاف اس کے حاصلوں نے سازش کے تحت شکایات کا دفتر کھولا ہو تو پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔